لیکن اپنے ملک میں ہمارے سیاسی صورتحال کیا ہے وہ بھی بتانی بڑی ضروری ہے. ملک میں ایک مرتبہ پھر سے سیاسی بے یقینی محاذ آرائی ہمیں نظر آ رہی ہے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کشمکش یا کشیدگی بھی ہمیں نظر آتی رہتی ہے اور مل بیٹھنے کی ہر بار کوشش کی جاتی ہے, بات بھی کی جاتی ہے, لیکن وہ کوشش ہمیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اچھا, اپوزیشن جو ہے اب وہ بھرپور تیاریوں میں ہے کہ ان کی جانب سے احتجاج کیا جائے گا 8 فروری کو, اور کچھ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں, مگر حکومت کیا اسے سنجیدہ لے بھی رہی ہے؟ اس پر بھی ایک سوالیہ نشان. یہ جان لیتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ لے رہی ہے اسے یا نہیں لے رہی. نون لیگ کے رہنما اور چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کی طرف چلتے ہیں, ذرا ان سے کہ کیسے سوچا جا رہا ہے اور کیسے دیکھا جا رہا ہے احتجاج کی اس کال کو. تھینک یو سو مچ مس ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا یہ جو اب احتجاج کی کال دی گئی ہے 8 فروری کو, اس کو کیسے دیکھ رہی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں, حکومت آن ریکارڈ ہے اور حکومت کی سنجیدگی آپ کو سامنے آتی ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کے پرائم منسٹر نے آن ریکارڈ ہے کہ سنجیدگی سے دعوت دی ہے اپوزیشن کو, اور ان کو بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ آئیں, ملیں, ہمارے اسپیکر صاحب کے چیمبر میں آئیں اور آ کے بات کریں, بیکاز وہ بلیو کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات کرنے سے ہی چیزیں حل ہوتی ہیں. لیکن اس کی دوسری طرف ہم دیکھیں کہ اپوزیشن کی یا عمران خان صاحب کی ایگو اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس چیز پہ کہ ایک دوسرے سے بات کی جائے اس کے اوپر بالکل نہیں آتے. چاہے ہم ان کی ٹویٹس دیکھیں, جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ ریاست کے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں, جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں, جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ ریاست پاکستان کے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ ان کی پارٹی میں بھی دیکھ لیں تو آپ کی پارٹی میں بھی ان کو ڈویژن نظر آتی ہے. ایک طرف علیمہ خان ہے جو کہتی ہیں کہ کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی, ایک طرف عمران خان ہے جو کہتے ہیں اگر میرے پارٹی کے ممبرز این ڈی یو اٹینڈ کریں گے تو وہ میر جعفر اور میر صادق ہیں. بلکہ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ علامہ ناصر صاحب ہیں, اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے کہ آپ مذاکرات کریں. تو مجھے سنجیدگی حکومت کے لیول پہ تو نظر آتی ہے, لیکن اپوزیشن کے لیول پہ سنجیدگی بالکل نظر نہیں آتی. اچھا ہنا صاحب, اگر آپ ان کا بیہیویئر دیکھیں, بالکل میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ کہہ رہی ہیں اگر آپ ان کا بیہیویئر دیکھیں, جی آپ کمپلیٹ کر لیں. ہاں, میں نے کہا اگر آپ ان کا اگر تھوڑا سا ان کا ہم ہسٹری دیکھیں تو جس طرح 9 مئی پہ انہوں نے 9 مئی میں انہوں نے اٹیک کیا, جی ایچ کیو پہ اٹیک کیا, ریاست پاکستان پہ اٹیک کیا, اور اس طرح اسٹیٹ کے اوپر کبھی بھی کوئی وار ہوتی ہے, جیسے 6 مئی کو ہم نے پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی, تب بھی انہوں نے کوئی سپورٹ نہیں شو کی. اگر ہم دیکھیں افغانستان کے اٹیکس ہوتے ہیں تب بھی وہ کچھ کنڈیم نہیں کرتے. اچھا ہنا صاحبہ, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک طرف مذاکرات کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف پھر اس طرح سے سٹیٹمنٹس بھی, اور جو کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایکس کے اوپر ہمیں اس سٹیٹمنٹس نظر بھی آتے ہیں, لیکن اگر ہم گورنمنٹ یا نون لیگ کی سطح پر دیکھیں تو وہاں سے بھی ہمیں ایک بہت ہی کنسنسس تو نظر نہیں آتا مذاکرات کی صورتحال کو لے کر. کیونکہ جب سہیل آفریدی صاحب پنجاب آتے ہیں وہاں پر کس طرح سے ان کو ویلکم کیا گیا, کوئی پروٹوکول ان کو اس طرح سے نہیں دیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات یا اس طرح سے ایک وہ جو ماحول بنایا جاتا مذاکرات کا, اس کے اندر پنجاب حکومت نے اپنا کردار ادا کیا تھا؟ سہیل آفریدی صاحب جب اسمبلی آئے اس ٹائم پہ میں بھی اسمبلی میں تھی, جتنا پروٹوکول سہیل آفریدی کو ملا اتنا کسی کو بھی نہیں ملتا. لیکن جس طرح انہوں نے آ کے اور ان کے وزراء نے باتیں کی, جس طرح بلو دا بیلٹ سٹیٹمنٹس تھیں, جس طرح انہوں نے عظمہ بخاری کے بارے میں سٹیٹمنٹس تھیں, ان کو میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں. اب پنجاب اسمبلی کے ایک سرٹن رول ہے, اگر ہم بھی پنجاب اسمبلی میں جاتے ہیں تو ہمارے بھی آئی ڈی کارڈز چیک ہوتے ہیں, اگر ہم کسی کے بھی آئیڈینٹی چیک ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ اب جتھوں کے جتھے اسمبلی میں لے آئیں.
وہ اس طرح کے لوگوں کو اسمبلی میں لے کے آئے جنہوں نے 9 مئی پہ اٹیک کیا, جن نے GHQ پہ اٹیک کیا. انہوں نے آئے, انہوں نے گملے توڑے, انہوں نے مارا, پولیس کو مارا. تو rather than وہ لاہور آتے اور وہ تعریف کرتے کہ لاہور کے اندر میٹرو بس اتنی خوبصورت ہے, لاہور کے اندر ستھرا پنجاب کتنا اچھا سسٹم کر رہا ہے, لاہور کے اندر اورنج لائن ہے, لاہور کے جو منصوبے ہیں ان سے وہ امپریس ہوتے. 9 مئی کرنے والے تو سارے جیلوں میں نہیں ہیں. آپ کہہ رہی ہیں وہ لوگ اسمبلی آ گئے جنہوں نے 9 مئی میں جو براہ راست ملوث تھے, تو وہ آزاد کس طرح سے پھر رہے ہیں؟ پھر وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ آزاد کس طرح سے پھر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں جو 9 مئی میں ملوث تھے وہ آ کے پنجاب اسمبلی میں ان لوگوں کی طرف سے دھاوا بولا گیا ہے, تو وہ گرفتار کیوں نہیں ہیں؟ وہ گرفتار ابھی نہیں ہے نا, ان کے نام ہے لسٹ پہ, اور جب وہ نام لسٹ پہ آئے تو وہ پتا چلا کہ وہ آلریڈی ملوث تھے. وہ لوگ اس فتنہ فساد کریٹ کرنے میں, GHQ پہ حملہ کرنے میں, ملک کے اندر فتنہ فساد کریٹ کرنے میں وہ لوگوں کے نام تھے. اور جب ایک دیکھیں نا, ایک لسٹ پرووائڈ ہوتی ہے, جب بھی اسمبلی میں کوئی جاتا ہے, پنجاب اسمبلی میں ایک لسٹ پرووائڈ ہوتی ہے, ہم بھی جاتے ہیں, ہمارے بھی آئی ڈی کارڈ چیک ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں ان کے بھی آئی ڈی کارڈ چیک ہوتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جو آئیں پنجاب اسمبلی میں گالیاں دیں, ایسے لوگ جو پنجاب اسمبلی میں آ کے پولیس پہ اٹیک کریں, ایسے لوگ جو پنجاب اسمبلی میں آ کے لیڈرشپ پہ غلط باتیں کریں, خواتین پہ غلط باتیں کریں, ایسے لوگ جو عظمہ بخاری کے کیریکٹر اساسینیشن کریں, ان لوگوں کو بالکل اجازت نہیں ہوئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے لاہور میں بیہیو کیا, rather than وہ یہ کہتے کہ لاہور اتنا خوبصورت شہر ہے, لاہور کے اندر میٹرو کمپیل تو نہیں کر سکتے, ویسے بھی آپ کی اپوزیشن جماعت ہے نا کہ وہ وہاں پر آ کر آپ کے جو ہے نا تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتے. آپ کسی کو کمپیل تو نہیں کر سکتے, تعریف تو دل سے ہی نکلتی ہے نا ہینا صاحبہ. اچھا یہ بتا دیجئے, اب 8 فروری کا جو اعلان کیا گیا ہے, کیوں نہیں کمپیئر کر سکتے؟ میں کمپیل کی بات کر رہی ہوں. کیوں نہیں کمپیئر کر سکتے؟ میڈم میں کمپیل کی بات کر رہی ہوں, کمپیئر کی بات نہیں کری. کمپیل کسی پر زور نہیں ڈال سکتے نا آپ تعریف کرنے کے لیے, اور وہ بھی جب ایک اپوزیشن جماعت ہو. کمپیل نہیں کر سکتے, نہیں ٹھیک ہے, اوکے, کمپیل نہیں کر سکتے, لیکن اگر کوئی بندہ ریاست سے سنسیئر ہے تو وہ یہ لازمی کہے گا کہ میں یہاں آیا ہوں, میں نے لاہور دیکھا ہے, لاہور خوبصورت ہے, لاہور میں ستھرا پنجاب ہے, لاہور میں ایکو فرینڈلی بسز ہیں, لاہور میں میٹرو ہے. ایٹ لیسٹ وہ کچھ سیکھ کے تو جاتا نا, rather than وہ گالیاں دے, پولیس پہ اٹیک کرے. ہو سکتا ہے انہوں نے سیکھ لیا. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ نے اپنا پوائنٹ رکھ دیا. مجھے یہ بتا دیجیے, بات سنیں, نہیں, اچھا 8 فروری کو جو اعلان کیا گیا ہے, 8 فروری کا جو اعلان کیا گیا ہے ہینا صاحبہ, اس میں اگر پنجاب سے لوگ نکلتے ہیں احتجاج کے لیے, تو کیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, یا پھر ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں نکل کر باہر؟ آپ نے جب وہ لاہور آئے تو تب کلیئرلی دیکھ لیا کہ کوئی بھی بندہ باہر نہیں نکلا. ہم لوگ بھی باہر تھے, کوئی بندہ پی ٹی آئی کا باہر نہیں نکلا. وہ ابھی کراچی بھی جائیں گے تو آپ دیکھ لینا, کوئی بندہ باہر نہیں نکلا. سوشل میڈیا پر تو بڑی ویڈیوز تھی لوگوں کے نکلنے کی, وہ ہمارے رپورٹرز بھی رپورٹ کرتے رہے تھے. وہ فیک ویڈیوز تھی. اچھا ہمارے بتاتے رہے تھے. ہم پورے لاہور کے شہر میں پھر رہے تھے, نہ لبرٹی مارکیٹ میں کوئی لوگ تھے, کہیں بھی لوگ نہیں تھے. لاہور کا نارمل سسٹم چل رہا تھا. اور میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ اگر وہ یہ تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو وہ پہیہ جام کریں گے, یا 8 فروری کو وہ ریاست کو پھر اٹیک کریں گے, تو ان کا وہی حال ہوئے گا جو ان کا 9 مئی میں حال ہوا تھا, اور وہی حال ہوئے گا جو 26 نومبر کا ہوئے گا. دیکھیں اس وقت ملک ایک ایسے پوائنٹ پہ کھڑا ہے کہ ہمیں اکنامک سٹیبلٹی چاہیے. ملک ایک ایسے پوائنٹ پہ کھڑا ہے جہاں انٹرنیشنل دہشت گردی بھی ہو رہی ہے, افغانستان کی طرف سے, انڈیا کی طرف سے, اور ملک کے اندر آپ کی نیشنل دہشت گردی بھی ہو رہی ہے. اب کے پی کے میں دیکھیں کہ rather than کے پی کے میں وہ دہشت گردی پہ کنٹرول کریں, وہ کیا کام کرنا شروع کریں؟ وہ اداروں پہ اٹیک کریں, وہ گالیاں دے رہے ہیں,
وہ ریاست پہ اٹیک کر رہے ہیں, تو اس طرح کی چیزوں کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کچھ دن پہلے سامنے آئی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 بڑے مل بیٹھیں گے تو پھر اعتماد سازی ہوگی. اب یہ جو 5 بڑوں کے انہوں نے نام بتائے ہیں یا جو مل بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں, وہ کب مل بیٹھیں گے؟ ہم کب ایکسپیکٹ کریں کہ یہ مذاکرات کی طرف یا بہتری کی طرف راستہ جاتا ہوا ہمیں نظر آئے گا؟ دیکھیں, یہی حکومت کی سنجیدگی شو کرتی ہے, یہی شو کرتی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کتنی سنجیدہ ہیں اس بات میں. یہی شو کرتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو خود دعوت دی کہ آپ آئیں اور اپوزیشن آئے اور ہمارے سے بات کریں. یہ سنجیدگی شو کرتی ہے کہ ایاز صادق صاحب نے ان کو کہا کہ آپ آئیں, وہ کیوں نہیں آئے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ حکومت سنجیدہ ہے, لیکن اپوزیشن سوائے ملک کے اندر فتنہ فساد کریٹ کرنے کے, سوائے ریاست پہ اٹیک کرنے کے, سوائے ٹویٹس کرنے کے. جی, وے آؤٹ کس طرح سے نکلے گا؟ پھر ٹھیک ہے, ایک طرف ان کے بیانات بھی ہیں, آپ جو باتیں کر رہی ہیں وہ ایک طرف ہوں گی اپنی جگہ, اور گورنمنٹ آپ کہہ رہی ہیں سنجیدہ ہے, تو درمیانی راستہ پھر نکالنا تو ہے نا ملک کی بہتری کے لیے. وہ کیسے نکلے گا؟ کیا فارمولہ ہے اس کے لیے؟ درمیانی راستہ نکالنا ضروری ہے, لیکن اگر ایک بندے کی ایگو اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتی, ایک بندے کی ایگو یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو حکومت سے بات نہیں کرنے دیتی, ایک بندے کی ایگو یہ ہے کہ وہ میک شور کرے کہ وہ ریاست پہ اٹیک کرے, ایک بندے کی ایگو یہ ہے کہ وہ 9 مئی جیسی چیزیں کرے, حالانکہ وہ خود ملوث ہے گھڑی چور میں, 190 ملین پاؤنڈ کے مقدموں میں, اور وہ لیکن انسائٹ کرے لوگوں کو کہ آپ باہر نکلیں, آپ ریاست پہ اٹیک کریں. تو ان کی سنجیدگی کے اوپر کوسچن مارک ہوتا ہے. ہم تو ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ بات کریں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا, پرائم منسٹر پاکستان نے بھی یہ کہا کہ آپ آئیں بیٹھے بات کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ سولوشن نکلے, لیکن وہ اپنی ایگو کی وجہ سے نہیں چاہتے سولوشن نکلے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر فتنہ فساد بنے, کیونکہ وہ ٹیررزم کو فروغ دینا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کے پی کے میں آپریشن ہو. دیکھیں, اگر سہیل آفریدی صاحب اتنے سنسیئر تھے تو سب سے پہلے کے پی کے میں کام شروع کریں, سب سے پہلے کے پی کے میں جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کریں, سب سے پہلے کے پی کے میں جو لوگ ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ سالو کریں, rather than وہ پہیہ جام اٹیک یا ریاست پہ اٹیک. آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ تنقید کر رہی ہیں اپوزیشن پر, سہیل آفریدی صاحب پر. لیٹس ٹاک اباؤٹ یور رسپانسبلٹیز جو آپ کو دی گئی ہیں بینگ اے چیئر پرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی. یہ بتائیے گا ہنا صاحبہ کہ جب سے آپ نے یہ عہدہ سنبھالا ہے تب سے لے کر اب تک کیا کیا کام کیا گیا ہے, تھوڑا سا یہ بتا دیجئے. اینڈ اوور آل 1 سال کے دوران واٹ ڈو یو تھنک آنٹولوجیکل ڈگنیٹی آف ویمن کے لیے کیا کام کیا گیا ہے اس ادارے کی طرف سے؟ الحمدللہ ہمارا 2025 کا سال بہت اچھا تھا. ہمارے پاس 24,000 کیسز آف ویمن آف جینڈر بیسڈ کرائم رپورٹ ہوئے, جس میں 18,000 کیسز ہم نے سالو کیے اور 6,000 کیسز ابھی انڈر پروسیس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ کامیابی ہماری ثانیہ زارا کی کیس کی تھی, جس میں اس بچی کو پوری طرح قتل کیا گیا اور اس کے ہسبینڈ نے جس نے اس کو قتل کیا اس کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ایسٹ کنٹرول بل 2025 میں نے پنجاب اسمبلی سے منظور کرایا, جس میں خواتین کے چہرے خراب کر دیے جاتے تھے ان کو ایسڈ پھینک کے. اس کے بعد ہم نے لاہور کا پروٹیکشن سینٹر فعال کیا, جس میں آپ کوئی بھی خاتون آتی ہے اس کو ایف آئی آر سے لے کے اس کی ایم ایل سی ہوتی ہے, اس کی فری لیگل ایڈ اس کو ملتا ہے, اس کو شیلٹر ہوم پرووائڈ ہوتا ہے, اس کو فائنینشیل ہیلپ ہوتی ہے, ان کو آگے ہم اکنامکلی انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم پنجاب پولیس کے ساتھ کام کرتے ہیں. پنجاب پولیس ایک کمینڈیبل کام کر رہی ہے. جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ اوت اٹھایا, ان کی پہلی سپیچ میں یہ بات بہت کلیئر تھی کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے
اور انہوں نے کہا کہ خواتین پہ کسی بھی قسم کا وائلنس جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. تو پنجاب پولیس کو یہ ہدایت ہے کہ within 24 hours خواتین کے کیسز سالو ہوں. اگر آپ خواتین کو پروٹیکٹ تو کیا جا رہا ہے. ہنا صاحبہ تھوڑا سا بتا دیں کتنے ملزمان کو ابھی تک سزائیں ہو چکی ہیں اس طرح کے کیسز میں؟ بہت سے لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں لیکن ابھی بھی پروسیکیوشن تھوڑی سی ویک ہوتی ہے کیونکہ ہم خواتین کو یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی بھی قسم کا تشدد ہوا ہے یا خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی ریپ ہوا ہے یا کوئی بھی چیز ہوئی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنا MLC کرائیں, آپ PFSA میں فورینزک کرائیں. اس کے لیے اور جو لوگ ہیں نا وہ تھوڑے سے ہیزیڈنٹ ہیں تو ہم نے اویئرنیس کیمپین شروع کی. ابھی ہم نے 25 نومبر سے لے کے 16 دسمبر تک ہر روز ایک اویئرنیس کیمپین شروع کی. ہم نے MOUs سائن کیے, ہم نے MOUs ہر یونیورسٹی لم سے لے کے پنجاب کالج, لاہور کالج سب کے ساتھ That's the most important part ہے نا, because جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور کس طرح سے اسٹیٹ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. ان کے پاس ایسے لاز موجود ہے جو ان کو سیکیور کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ. امپورٹنٹ بات بریک پر جانے سے پہلے وہ یہ ہے کہ ہنا صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ اگر پنجاب میں نکلتے ہیں لوگ 8 فروری کو احتجاج کے لیے PTI کی طرف سے تو پھر وہی سلوک ہوگا جو 26 نومبر کو ہوا.